أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. میرے محترم دینی بھائی، سورہ کہف کا یہ 9واں رکوع ہے. ہم نے اس میں پڑھا کہ جس زمانے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ وعظ کیا، نصیحت کی. نصیحت کے دوران کسی نے پوچھا کیا آپ سے بھی زیادہ جانکار علم والا اس دنیا میں کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے روئے زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جانکار نبی ہوتا ہے. میں نبی ہوں اس لیے میں ہی زیادہ جانکار ہوں. اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے ایک ایسے آدمی کے پاس جو آپ سے بھی زیادہ جانکار، اور اس آدمی کا نام نہیں بتایا، صرف اللہ نے اتنا فرمایا عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، آپ جائیے ان سے ملاقات کیجیے. نشانی بھی بتائی کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر جاؤ، راستے میں وہ مچھلی زندہ ہو کر جہاں چلی جائے وہیں پر آپ کی منزل ہوگی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع کو لے کر روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا، وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی. اور جس پانی میں وہ مچھلی گئی تھی، جہاں کہیں پر وہ مچھلی پانی میں گزرتی گئی، گویا کہ ایک طرح کا پانی میں سوراخ بناتی چلی گئی. جہاں جہاں سے مچھلی گزری وہاں کا پانی ایک دوسرے سے ملا نہیں، بلکہ وہاں سوراخ بنتا چلا گیا. جیسا کہ ایک زمین کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، ایسا پانی میں سوراخ بن گیا. دوسرے دن اٹھ کر واپس چلے، ایک دن ایک رات کی مسافت طے کر کے آگے چلے گئے. تھکن محسوس ہوئی، بھوک کا تقاضا ہوا. اپنے خادم کو کہا کہ بھائی کھانا لاؤ. خادم نے کہا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بھائی وہی ہماری منزل تھی. چنانچہ نقش قدم پر واپس آنا شروع کیا، اور واپس آئے تو پتہ چلا کہ کوئی ایک انسان چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے زور سے السلام علیکم کہا تو وہ اللہ کے بندے جو تھے انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں مجھے سلام کرنے والا کون؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں. کہا کہ کیا تم موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا جی ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہوں. اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور وہی علم میں سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. وہ اللہ کے بندے نے کہا کہ بھائی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یعنی حضرت موسیٰ کو جو علم دیا ہے وہ علم شریعت ہے، شریعت کا علم ہے. اور اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے وہ علم تکوینی ہے. علم تکوینی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، ایڈوانس میں اللہ نے وہ علم مجھے دے دیا ہے، جس کو علم تکوینی کہا جاتا ہے. تو آپ کا علم الگ ہے، میرا علم الگ ہے، ہم دونوں آدمی ساتھ میں نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، لہذا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے. میں اپنی طرف سے کوئی چیز بتا دوں وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے کوئی سوال نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہ دونوں آدمی کا سفر آگے شروع ہوتا ہے. ایک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے جس کو اللہ کا بندہ کہا ہے وہ بھی اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام. خضر کے معنی ہوتا ہے ہرا بھرا، سرسبز و شاداب، اس کو خضر کہا جاتا ہے. ان کو خضر اس لیے کہا جاتا تھا
کہ یہ جہاں پر بیٹھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں وہاں پر ہریالی پیدا کر دیتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے جہاں سے گزر جاتے تھے اللہ وہاں پر ہریالی پیدا کر دیتے تھے. اس لیے ان کو تاریخ میں خضر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بہرحال یہ بھی اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی. اب یہ دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اب یہ دونوں اللہ کے نبی حضرت خضر، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور ان کے خادم حضرت یوشع، یہ تینوں کے تینوں سفر شروع ہوتا ہے. آگے چلے تو پتہ چلا کہ ایک چھوٹا سا سمندر آیا. وہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سمندر میں کشتی چلانے کا کام کرتے تھے. انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تو انہوں نے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ حضرت خضر کو کہا کہ آئیے ہم آپ کو دریا کے اس پار چھوڑ دیتے ہیں. اور پہلے سے ہی کہہ دیا کہ ہم آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیں گے، ہم آپ سے کوئی بھاڑا نہیں لیں گے، ہم آپ کو بغیر کسی کرائے کے اس کنارے پر پہنچا دیں گے. اب یہ تینوں کے تینوں آدمیوں کا قافلہ اس کشتی کے اندر بیٹھ گیا. جیسے ہی یہ لوگ کشتی میں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے کشتی کے تختے اکھڑنا شروع کر دیے، یعنی کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. تو حضرت موسیٰ فوراً کہنے لگے اخرقتہا لتغرق اہلہا، کیا آپ اس کشتی کو توڑنے کا کام کر رہے، ہم سب ڈوب جائیں گے. لقد جئت شیئا امرا، فرمایا کہ تم بہت بھاری چیز کا کام کر رہے، بہت بھاری چیز. ایک تو ایک معصوم بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے اپنے کشتی میں بٹھایا ہے، احسان کیا ہے ہمارے اوپر، اور ہم ان کی کشتی توڑ رہے. حضرت خضر نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چپ نہیں رہ سکو گے؟ میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چپ نہیں رہ سکو گے، لہٰذا ایک کام کرو بھائی واپس چلے جاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. ارے بھائی اتنے زیادہ کٹھور مت بنو، میری اتنی زیادہ پکڑ مت کرو، میرے معاملے میں آسانی کرو، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ سوال نہیں کروں گا تم سے. فانطلقا، پھر آگے ان لوگوں کا سفر شروع ہوا. کشتی سے اس پار اتر گئے. اس پار اترنے کے بعد پھر آگے انہوں نے سفر شروع کیا. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. آگے ابھی چلے تھے، ایک بستی سے گزر رہے تھے، گاؤں سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ گاؤں کے پادر میں، گاؤں کے علاقے میں کچھ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے کھیل رہے. اس میں ایک بچہ انتہائی خوبصورت، انتہائی تیز ترار خوبصورت بچہ تھا، ذہین بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کی گردن دبا کر اس کو مار ڈالا. ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ یہ دیکھ کے کیسے خاموش رہ سکتے تھے. حضرت موسیٰ فوراً کہنے لگے اقتلت نفسا زکیہ، تم نے ایک صاف ستھری جان کو مار ڈالا. ایک معصوم سا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، صاف ستھری جان ہے. نابالغ ہے تو ظاہر سی بات ہے گنہگار تو ہے نہیں، پاک صاف بچہ ہے. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے پادر میں کھیل رہا ہے، تم نے پکڑ کے اس کو مار ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ بڑا نامعقول کام کر رہے ہیں، سمجھ میں نہ آنے والا کام کر رہے ہیں. حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، ارے بھائی ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ خاموش نہیں رہ سکتے، پھر بھی تم نے سوال کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ معاف کر دیجیے. ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر لاسٹ چانس، آئندہ اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، میں سمجھوں گا کہ آپ عذر کی آخری حد تک پہنچ چکے. 2 مرتبہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، آپ آخری مرتبہ جانے دیجئے مجھے، اگر آئندہ میں تم سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ چھوڑ دینا، چلے جانا، مجھے اپنے ساتھ مت لے جانا. کہا ٹھیک ہے. فانطلقا، پھر یہ لوگ دونوں ساتھ میں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اب یہ آگے چلے، کتنے دن سے چل رہے تھے، بھوک لگی تھی، کھانے کا تقاضا تھا.
ایک بستی آئی، بستی والوں کو کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانا کھلا دو۔ بستی والوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا، ہم آپ کی مہمانی نہیں کریں گے۔ انہوں نے میزبانی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ تو ویسے بھی غصے والے تھے، جلالی تھے، کیسے لوگ ہیں مسافر کو کھانا کھلانے سے منع کرتے ہیں؟ بولے تو کچھ نہیں، لیکن دل میں بڑا غصہ آیا کہ کیسے بستی والے لوگ ہیں بھائی، ہماری بستی میں اگر کوئی اجنبی اور مسافر آ جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو کھانے کا پوچھتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم سامنے سے کہہ رہے ہیں تب بھی کھانا دینے سے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اندر سے غصے میں تو تھے ہی، بستی کے باہر نکل رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ دیوار بالکل گرنے کے قریب، وہ دیوار گرنا چاہتی ہے، گرنے کے قریب ہے۔ فوراً حضرت خضر علیہ السلام دوڑ کے گئے اور انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، اس دیوار کو دھکا دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دیوار بالکل گرنے کے قریب ہو گئی تھی، حضرت خضر نے اس کو گرنے دیا اور بعد میں دوبارہ اس دیوار کو بنا دیا اور اچھی خاصی دیوار بنا کے دے دی۔ اب حضرت موسیٰ چپ نہیں رہے اور کہا کہ آپ کیسے آدمی ہیں، یہ بستی والوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے منع کر دیا، ان بستی والوں کے دیوار کا کام کر رہے ہیں؟ ارے کیا تو سو کیا، ان بستی والوں سے کچھ مزدوری نہیں لیتے تاکہ ہم لوگوں کے کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جاتا۔ جیسے ہی انہوں حضرت موسیٰ بولے تو فوراً حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، چلو بس ختم ہو گیا، تمہارے اور ہمارے بیچ میں اب یہاں سے جدائی۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جاتے جاتے میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے، میں نے وہ کشتی کو کیوں توڑا، میں نے اس بچے کو کیوں مارا اور میں نے اس دیوار کو کیوں ٹھیک کیا۔ جاتے جاتے میں تمہیں ان 3 باتوں کا جواب دے دوں گا، لیکن اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تمہارا علم شریعت ہے، ہمارا علم تکوینی ہے، دونوں علموں کا آپس میں کوئی لین دین نہیں ہے اور دونوں علموں کے جانکار لوگ آپس میں ساتھ میں نہیں رہ سکتے، لہذا چلو اللہ نے کہا تھا اور تم آئے تھے ہمارے پاس، ہم نے تمہاری بات کو منظور کر کے ہمارے ساتھ رکھا تھا، لیکن اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ 3 کام ایسے ہوئے کہ جس پر اللہ کا نبی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ہم لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسلامی شریعت جب بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں یہ بات سکھاتے ہیں کہ کون کون سی چیز دلیل ہے۔ قرآن دلیل ہے، کوئی بات اگر اللہ نے قرآن میں کہی ہے تو دلیل ہے، کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہی ہے تو وہ بھی دلیل ہے، کوئی بات اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہی تو نہیں لیکن حضور کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تو وہ بھی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کا رسول کوئی چیز غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے کبھی خاموش نہیں رہ سکتا، تو اللہ کے نبی کا خاموش رہنا اس کو بھی دلیل کہا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک مسئلہ فقہ میں آتا ہے، یا بات چلی ہے تو میں بتا دوں، گو جو آتی ہے نا، گو ہم لوگ دیکھتے ہیں گو، تو گو کھانا، پاٹلا گو نہ معلوم کون کون سی گوئے ہوتی ہے، بہرحال گو آتی ہے تو گو کے کھانے کے جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے کہ بھئی گو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، تو کتنے علماء نے اس کو کھانے کی اجازت دی ہے، بعض علماء نے صرف اس کو مکروہ لکھا ہے، ناجائز نہیں کہا لیکن مکروہ لکھا ہے۔ مکروہ اس لیے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کھائی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھائی نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء اس کو مکروہ لکھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے جائز لکھا ہے۔ کیوں؟ اکل الذب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں اللہ کے رسول کے دسترخوان پر گو کھائی گئی اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، تو اللہ کے نبی کا منع نہ کرنا یہ بھی دلیل ہے۔ کیوں دلیل ہے؟ اسی لیے بتایا گیا کہ نبی کبھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے 3 قصے آپ کے سامنے ہوئے کہ ایک بچوں کی کشتی کو توڑ رہے، حالانکہ شرط لگائی تھی کہ آپ کچھ بولیں گے نہیں، پھر بھی حضرت موسیٰ خاموش نہیں رہے، کہا آپ کیا کام کر رہے ہیں، شرط لگائی 2 مرتبہ اور ڈانٹ کر شرط لگائی کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے، پھر بھی جب حضرت خضر نے بچے کو قتل کیا، اس کی گردن کو مروڑ دیا تو حضرت موسیٰ خاموش نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد تو لاسٹ چانس تھا، کہا تھا کہ اگر آئندہ بولیں گے تو ہم آپ کو ہمارے مدرسے سے نکال دیں گے، ہم آپ کو نکال دیں گے، ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، تب بھی حضرت موسیٰ خاموش نہیں رہے۔ حضرت خضر نے دیوار کو درست کیا، حضرت موسیٰ وہیں پر بول پڑے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی میرے بھائیوں کہ اللہ کا نبی کبھی کسی کام کو غلط ہوتا ہوا دیکھے تو اللہ کا نبی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔
بہرحال اس میں بہت سارے مضامین ہیں، بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے، ہم بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ 3 قصے ہوئے۔ حضرت خضر نے وہ کشتی جو یتیم بچوں نے مفت میں بٹھایا تھا، حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑا۔ دوسرا قصہ یہ ہوا کہ حضرت خضر نے ایک نوجوان نابالغ بچے کو مار ڈالا۔ تیسرا قصہ یہ ہوا کہ وہ دیوار جو گرنا چاہتی تھی، حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ تیسری مرتبہ بھی بول پڑے تو حضرت خضر نے کہہ دیا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ اور ہمارے درمیان جدائی ہے، اب ہم دونوں الگ ہو جاتے، لیکن ہاں جاتے جاتے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جاتے جاتے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کے اوپر صبر نہیں کر پائے۔ تو پہلا قصہ کشتی والا، حضرت خضر بتاتے ہیں کہ ہم جس کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی سے سفر کر کے دریا کے اس پار جہاں پر ہم اترنے والے تھے، وہاں پر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، کافر اور ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ ہر اس کشتی کو لے لیتا تھا، ظلم کر کے چھین لیتا تھا، قبضے میں لے لیتا تھا، جو کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی۔ اگر وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو بھی لے لیتا تو یہ یتیم بچوں کی آمدنی کا کیا ہو؟ یہ یتیم بچے بیچارے اسی کشتی میں سمندر کے اندر اس پار اس پار ہو کے اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ اگر یہ کشتی بھی وہ بادشاہ ظلم سے قبضہ کر لیتا تو ان یتیم بچوں کی روزی روٹی کا سوال ہو جاتی۔ تو میں نے جان بوجھ کر اس کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا، اس کشتی کو میں نے عیب والا بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ دیکھے تو کہے کہ یہ کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ لینے سے انکار کر دے، وہ کشتی نہ لے تاکہ یتیم بچوں کی روزی روٹی رک جائے۔ میں نے اس لیے اس کشتی کو توڑا تھا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، علم تکوینی جو آپ پہلے سے جانتے تھے، اسی لیے آپ نے یہ کام کیا۔ آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک تھے، میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا، میں اس بات پر اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں۔ کہا کہ دوسرا قصہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ لڑکا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ لڑکا کہ جس کو میں نے مار ڈالا اس کے ماں باپ مومن تھے، ایمان والے تھے۔ فَخَشِنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لیکن یہ بچہ بھلے ابھی نابالغ تھا لیکن اس کی قسمت میں اللہ نے کفر پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ بچہ بھلے ابھی نابالغ تھا، اس کی قسمت میں اللہ نے کفر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے، ایمان والے ماں باپ کی کفر پر موت آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اس بچے کا قصہ یہیں پر ختم کر دو تاکہ کم از کم یہ بچہ ابھی مر جائے گا، اس کے ماں باپ کو تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی لیکن کم از کم اس کے ماں باپ کا ایمان محفوظ رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے جس زمانے میں حضرت خضر نے اس بچے کو مارا اس زمانے میں اس بچے کی ماں پریگننٹ تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دعا کی ہے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین ایمان والے تھے۔ فَخَشِنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں اس کی پیار اور محبت میں اس کے ماں باپ بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فَأَرَدْنَا، اللہ فرماتے ہم نے ارادہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بچے کے بدلے میں بہترین اولاد اس کو نصیب فرمانے والے تھے۔ اس بچے کی ماں پریگننٹ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرما بردار بیٹی عنایت فرمائی۔ لیکن اس بچے کا قصہ حضرت خضر نے اسی وقت ختم کر دیا تاکہ بڑا ہو اور اس کے بڑا ہونے کے بعد کہیں اس کے ماں باپ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ مجھے آپ کی اس تکوین کی چیز کا علم نہیں تھا، آپ نے اس کو بتایا، آپ نے یہ کام بھی اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ یہ کہتے ہیں وہ دیوار گرنا چاہتی تھی اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ اس دیوار کے نیچے پہلی بات تو وہ دیوار کس کی تھی؟ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ شہر میں 2 بچے تھے جو یتیم تھے،
اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا، شہر کے لوگ خزانے کو لوٹ لیتے، یتیم بچوں کا نقصان ہوتا. دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا. دیوار اگر گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا، شہر کے لوگ خزانہ لوٹ لیتے، یتیم بچوں کا نقصان ہو جاتا. میں نے اس دیوار کو درست کر دیا تاکہ وہ خزانہ ان کے نیچے، دیوار کے نیچے چھپا ہوا رہے. بعد میں جب بچے بڑے ہو جائیں گے اپنا خزانہ خود نکال دیں گے. اور یاد رکھو یہ کام بھی ہم نے اس لیے کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان بچوں کے والدین جو مر گئے ہیں وہ نیک لوگ تھے. یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بھلے وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کی نیکی کا پھل ان کی اولاد کو ضرور ملتا ہے. ان کی نیکی کا پھل ان کی اولاد کو ضرور ملتا ہے. بھلے وہ نیکی کر کے دنیا سے چلے گئے، بعد میں ان کی اولاد دنیا میں زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو ماں باپ کی نیکی کا پھل عطا فرماتے. مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ نیک اعمال دنیا کے اندر کرنے کا معمول بنانا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم دنیا سے جب چلے جائیں تو ہماری نیکی کا بدلہ بعد میں ہماری اولاد کو ملتا ہے. تو یہ وجہ تھی کہ ماں باپ نے نیک کام کیے تھے. جب وہ دنیا سے چلے گئے، بچے یتیم ہو گئے، ان کے خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے نبی حضرت خضر سے. حضرت خضر نے ان کے دیوار کو درست کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے سونے کی کچھ تختیاں تھیں، سونے کی کچھ تختیاں تھیں، ان کے اوپر نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی تھی. قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس پر 6 نصیحت کی باتیں، 7 نصیحت کی باتیں لکھی تھی. میں وہ باتیں آپ کو پڑھ کر سنا دوں. پہلی بات کہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. دوسری بات تعجب ہے اس آدمی پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غمگین ہو کر زندہ رہتا ہے. ہم سب کا یہی حال ہے میرے بھائی، ہم سب کا تقدیر پر ایمان ہے، اس کے باوجود نہ معلوم کتنا ٹینشن پال کر گھر سے نکلتے، کتنا ٹینشن پال کر ہم لوگ چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ٹینشن کی دکان. تو اس پر کہتے ہیں دوسری بات یہی لکھی ہوئی تھی تعجب ہے اس آدمی پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کے باوجود غمگین ہو کر رہتا ہے. تیسری نصیحت تعجب ہے اس آدمی پر جو ایمان رکھتا ہے کہ روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، پھر بھی ضرورت سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور فضول قسم کی کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے. جانتا ہے قرآن کریم کا 12واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس آیت کا مطلب ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو بھی جاندار، جو بھی چوپایا، جو بھی جاندار، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چھوٹی موٹی تتلی ہو یا چھوٹا موٹا جیوڑا ہو، جو بھی ہو، کہتے ہیں دنیا میں جو بھی جاندار ہے اس کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی. پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں میرے بھائیوں. اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے اس میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق ہم ہیں. جب اللہ نے چونٹیوں کی روزی روٹی کا انتظام کر رکھا ہے تو ہماری روزی روٹی کا انتظام اللہ نے نہیں کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس آدمی پر جو ایمان رکھتا ہے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، اس کے باوجود ضرورت سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے. دنیا کمانے سے منع نہیں کہا گیا ہے یہاں پر، ضرورت سے زیادہ. جیسے ایک مرتبہ ہم لوگ خانقاہ مجلس میں بیٹھے تھے پیر مولانا قمر الزمان صاحب کے پاس. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ افریقہ کے سفر پر گیا. ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ مولانا دعا کرنا، 22ویں فیکٹری کی بنیاد ڈال رہا ہوں، تھوڑی تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائے. تو مولانا فرماتے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے 21 فیکٹریوں کا مالک بنایا ہے، اس پر تو شکر گزاری نہیں کرتا. 22ویں فیکٹری کے اندر تھوڑی تکلیف آئی ہے، اس میں لوگوں کے سامنے گاتا پھرتا ہے. تو یہ دنیا والوں کا عالم ہے میرے بھائیوں. اللہ ایسی دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال چوتھی نصیحت لکھی ہوئی تھی تعجب ہے اس آدمی پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے اس کے باوجود خوش و خرم رہتا ہے. موت معلوم ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے باوجود ایسا خوش ہو کے دنیا کے اندر رہتا ہے، شاید کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس کو اپنی موت یاد ہی نہیں. بہرحال 5ویں نصیحت اس پر لکھی ہوئی تھی تعجب ہے اس آدمی پر جو آخرت کے حساب پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اس کو پتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے اپنی زندگی کی ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے.
اس کے باوجود دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پھر چھٹی چیز لکھی ہے، تعجب ہے اس آدمی پر جو دنیا کو اور دنیا کے الٹ پھیر کو جانتا ہے، پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ دنیا تو الٹ پھیر کا نام ہے، دنیا میں الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، پھر بھی ایسے اطمینان سے زندگی گزارتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اور اس تختی پر 7واں جملہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 7 باتیں اس دیوار کے نیچے ایک تختی تھی، سونے کی تختی، اس تختی کے اوپر یہ باتیں لکھی ہوئی تھی، ان باتوں کی حفاظت کرنا ضروری تھا، اسی لیے اللہ نے حضرت خضر کو بھیجا اور انہوں نے آ کے اس دیوار کو درست کر دیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 باتوں پر جو بول پڑے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ان 3 باتوں کا جواب دے دیا کہ میں نے کشتی کیوں توڑی، میں نے اس بچے کو کیوں مارا اور میں نے اس دیوار کو کیوں درست کر دیا۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں بہت ساری اس میں نصیحت کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ والدین اگر دنیا میں نیک کام کرتے ہیں تو اولاد کو ان کا پھل ملتا ہے، ہمیں اس سے نصیحت لینی چاہیے، ہمیں اللہ جتنے توفیق دے ہمیں بھی نیک کام کرنا چاہیے، کم از کم اس نیت کے ساتھ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے، اس نیت کے ساتھ نیک کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم شریعت تھا، حضرت خضر کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم تکوینی تھا، اور علم تکوینی اس وقت تک تھا جب دنیا میں اللہ نے وحی کا سلسلہ چلایا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، لہذا اب اگر کوئی ڈھونگی بابا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے تکوینی علم دیا ہے تو وہ اس کا ڈھونگ ہے، اس کی کسی بات پر ایمان اور یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہم غفلت کے ساتھ رہتے ہیں، جو ہم قیامت سے قریب ہوں گے ایسے ایسے فتنے دنیا میں وجود آئیں گے، ایسے ایسے فتنوں کا دنیا میں وجود ہوگا جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور کچھ فتنے تو ابھی بھی دنیا میں، قادیانی لوگ، ہم تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ قادیانی نہیں ہے، اسی لیے شاید ہم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی اس پٹری سے تھوڑا آگے جائیے دہیج کی طرف، شاید وہیں پر بھینسلی وغیرہ کا کوئی علاقہ ہے جہاں پر کچھ فیکٹریوں میں اور کمپنیوں میں کام کرنے والے نوجوان لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر کچھ لوگ ان کے دماغوں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور غلط دین ان کو بتاتے ہیں، تو قادیانی زیادہ دور نہیں، آپ کے 35 کلومیٹر تک آ چکے ہیں۔ اور آپ اس طرف جائیں گے نڈیاد اور آنند کی طرف تو وہاں پر بھی قادیانی آ چکے ہیں جو لوگوں کو اس طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ میں پورا بیان آپ کے سامنے نہ کرتے ہوئے صرف چھوٹی سی جملے میں آپ کو بتا دوں، قادیانی وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ قادیانی وہ ہیں جن کا یہ کہنا ہے اللہ کے رسول کے بعد بھی نعوذ باللہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ذلی، بروزی وغیرہ لوگ نبی بن سکتے ہیں۔ اور ابھی حیدرآباد میں شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا تھا جس نے اپنے آپ کو قادیانی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ایسے فتنے تو دنیا میں، یا وارثو نام کا فتنہ دنیا میں وجود میں آیا، شکیل بن حنیف کا فتنہ آیا، قادیانیوں کا فتنہ آیا، یہ فتنے دنیا میں آتے رہتے ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جمعہ کے دن سورہ کہف جو آدمی پڑھتا ہے اللہ دنیا میں پیدا ہونے والے فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آئندہ کل جمعہ کا دن ہے، ہر ایک آدمی یہ پکا ارادہ کرے اس مجلس میں بیٹھا ہوا اور جہاں جہاں ہماری بات پہنچتی ہے لوگ سنتے ہیں، ہر ایک آدمی یہ پکا ارادہ کرے کہ کل جمعہ کے دن انشاءاللہ سورہ کہف پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ پکا ارادہ کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے میرے بھائی۔ کوئی آدمی اگر ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا یا ایمان پر حملہ کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کریں، کہیں کسی فتنے کے شکار ہو جائے، اس لیے ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایت دجالون ثلاثون وکلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد
میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. اور ایک روایت میں آیا وفی روایت کذابون ثلاثون، 30 جھوٹے 30 دجال پیدا ہوں گے. وکلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. لیکن تم یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے. کل میں انشاءاللہ آپ کو دجال، یاجوج ماجوج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بارے میں جو بات کل انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، لیکن میں آؤں گا جمعہ کے بعد، کل عصر کے بعد تفسیر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اس وقت یہ بات آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، وہ بھی محمد الرسول اللہ کی شریعت کو فالو کریں گے، اپنی شریعت انجیل کو فالو نہیں کریں گے. اس سے پتہ چلا محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آتا. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں ہماری عبادتیں چاہے کتنی کمزور ہو، ایمان مضبوط ہونا چاہیے اس بات پر. 2 بات خاص طور پر، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، دنیا میں کوئی اللہ کے علاوہ نہیں ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکے، جو کوئی مشکل کشا ہو، جو کوئی حاجت روا ہو. اگر ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس پر ایمان مضبوط ہو. دوسرا جملہ محمد رسول اللہ، محمد ہی ہمارے رسول ہیں، محمد ہی آخری پیغمبر ہیں. اگر اس کے بعد اگر کوئی آدمی سورج چاند ہاتھ میں لے کر آئے اور کہے کہ میں نبی ہوں، ہم اپنی گردن کٹوا لیں گے، لیکن یہ بات کبھی نہیں مانیں گے کہ محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی دنیا کے اندر آ سکتا ہے. اس ایمان کے، اس عقیدے کو مضبوط ہمارے نوجوانوں میں ہونا چاہیے. جہاں تک ہماری طاقت ہے، ہمارا فرینڈ سرکل ہے، جہاں لوگوں کے بیچ میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری نوکری میں، جاب میں جو لوگ ہمیں ملتے ہیں جو مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جب بھی ایمانی گفتگو ہو تو اس ایمانی گفتگو میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر مضبوط طریقے سے ہم انہیں بتائے، یہ ہم سب ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال اس قصے کے اندر ہم کو یہ بات سیکھنے کو ملی. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کون تھے، کیا وہ اللہ کے نبی تھے کہ نہیں؟ تو ان کے نبی ہونے کے بارے میں بہت سارے علماء نے اختلاف بھی کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نبی تھے، اور بعض لوگوں نے ان کی نبوت کا انکار بھی کیا ہے کہ نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے بہت نیک بندے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آب حیات پلا رکھا ہے، یعنی یہ جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک زندہ رہیں گی. اللہ نے ان کو علم تکوینی دے رکھا ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں لوگ بیان کرتے ہیں ابن کثیر کے حوالے سے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت الیاس علیہ السلام جو 4تھے آسمان پر ہے، اور اللہ کے ایک نبی حضرت خضر علیہ السلام. یہ 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ انسانوں کا بھیس لے کر بھولے بھٹکوں کی مدد کے لیے آیا کرتے ہیں، بھولے بھٹکوں کی مدد کے لیے آیا کرتے ہیں. ایک حجت اللہ البالغہ جنہوں نے لکھی ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشف عنایت فرمایا تھا. کہیں پر بھی جاتے تھے تو کشف سے محسوس کرتے تھے. ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر کشف سے انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے بہت سارے نبی آئے ہیں اور ان کی قبریں دنیا کے اندر ہندوستان میں بھی موجود ہیں. یہ شاہ ولی اللہ نے محسوس کیا تھا کشف کے ذریعے. تو وہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کشف سے یہ محسوس کیا اور مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ اللہ کے نبی حضرت خضر اور اللہ کے نبی حضرت الیاس، ان دونوں کو موت تو آ چکی ہے، یہ دونوں زندہ نہیں ہیں، دونوں کو موت تو آ چکی ہے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر کے کبھی کبھی بھولے بھٹکے مسافروں کی یا بھولے بھٹکے لوگوں کی جا کر مدد کرتے ہیں. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے. اور یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا جاننا اتنا ضروری ہو کہ اس کے بغیر ہمیں جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اس کے بغیر منکر نکیر ہم کو قبر کے اندر سوال شروع نہیں کریں گے. زیادہ اس میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا حضرت خضر اگر نبوت اللہ نے دی تھی تو وہ بھی اللہ کے ایک نبی تھے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ قصہ پیش آیا تھا۔ بہرحال جو نصیحت کی باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کلم انشاءاللہ ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق پڑھیں گے، کیونکہ انہی کے اندر پھر وہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ آتا ہے، اور یاجوج ماجوج کے ساتھ دجال کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور جب دجال اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ آئے گا تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آئے گا کہ جو دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور اس دنیا کے اندر اتریں گے، ان کا بھی وہ تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ عزیز بھائی بھورا کوئی بیمار ہے بھائی، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے گاؤں کے جو بھی دیگر افراد بیمار ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی بیمار ہوں، ان سب کے لیے ایسی مبارک مجلس کے اندر، قرآن کی مجلس